It was a very heavy physical work on farming the land. When they returned, their physical shape was much better. سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک ایسا باب بھی ہے جو طاقت، نظم و ضبط، وفاداری اور خوف کی علامت بن کر ابھرا۔ یہ وہ دور تھا جب ابھرتی ہوئی عثمانی ریاست کو مضبوط قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک ایسی فوج کی ضرورت تھی جو صرف سلطان کی وفادار ہو، کسی قبیلے، خاندان یا ذات سے تعلق نہ رکھتی ہو، اور اس کا ہر سپاہی سلطان کے اشارے پر جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار ہو۔ اسی خیال سے جنم لیا ینی چری نے، جس کا مطلب ہی نیا سپاہی یا نئی فوج تھا۔ ینی چری یعنی نیا لشکر سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کا اہم حصہ تھے، جو سلطان کے ذاتی محافظ اور پیادہ دستوں کا کردار ادا کرتے تھے۔ ینی چری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جو 14ویں صدی میں تیار کی گئی، اور 1826 عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ینی چری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نئی فوج، یعنی مطلب نئی اور چری مطلب فوج۔ السلام علیکم دوستو، آپ دوستوں کو زمانہ ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو مکمل تفصیل کے ساتھ۔ دوستو، کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب عثمانی ریاست تھوڑے سے علاقے تک محدود تھی اور ارد گرد کی طاقتیں اس کے لیے مستقل خطرہ بنی ہوئی تھی۔ سلطان مراد اول نے محسوس کیا کہ عام قبائلی سپاہی اپنی برادریوں اور سرداروں کے زیر اثر رہتے ہیں، وہ چاہے جتنی بھی بہادری دکھا دیں، ان کی وفاداری کبھی بھی مکمل طور پر سلطان کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے سلطان نے ایک انوکھا نظام قائم کیا جسے دو شرما کہا گیا۔ جنگوں میں قبضے میں کیے گئے عیسائی بچوں کو جمع کیا جاتا، انہیں چھوٹی عمر میں عثمانی دربار تک لایا جاتا، انہیں مسلمان کیا جاتا، ترک زبان سکھائی جاتی، پھر انہیں فوجی تربیت دی جاتی۔ یہ بچے خاندان سے دور، دنیاوی تعلقات سے آزاد، صرف ایک رشتہ جانتے تھے، سلطان کا حکم۔ یہی بچے آگے چل کر ینی چری بنتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، تربیت سخت ہوتی گئی، اور ان نوجوانوں کے دلوں میں سلطان کی ایسی محبت اور وفاداری پیدا کی جاتی جو دنیا کی کسی دوسری فوج میں نظر نہیں آتی تھی۔ ان کی روزمرہ کی زندگی عام سپاہیوں جیسی نہیں تھی۔ وہ شاہی محل کے قریب خاص بیرکوں میں رہتے تھے، ان پر سخت قوانین نافذ ہوتے تھے، انہیں شادی کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ان کی زندگی میں خاندان یا ذاتی مفاد داخل نہ ہو سکے۔ ان کی غذا، لباس، تلواریں اور تربیت سب کچھ خاص تھا۔ ان کا نظم و ضبط اتنا مضبوط تھا کہ پورے یورپ میں ان کا خوف پھیل چکا تھا۔ ینی چری 1365 عیسوی میں سلطان مراد اول نے تیار کی۔ ان کا براہ راست تعلق سلطان سے ہوتا تھا۔ ان کی اہلیت کے مطابق انہیں سلطنت عثمانیہ میں مختلف عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا، کیونکہ سلطان کے علاوہ ان کا کسی سے تعلق نہیں تھا، اس لیے یہ کسی بددیانتی میں ملوث نہ تھے۔ تاہم جیسے ہی نااہل حکمران مسند اقتدار پر بیٹھنے لگے، ینی چری ملکی معاملات میں مداخلت کرنے لگے۔ یہ دنیا کی پہلی منظم اور باقاعدہ فوج تھی جسے سخت تربیت دی جاتی تھی۔ یہ باقاعدہ چھاونیوں کے اندر رہتے تھے اور زمانہ امن میں پولیس اور آگ بجھانے والے دستوں کا کام انجام دیتے تھے۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود ینی چری کے لباس میں چھاونی آتا تھا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ حاصل کرتا تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں جب عثمانی سلطنت طاقت کے عروج پر تھی تو انہیں ینی چری سپاہیوں نے یورپ کے قلعوں کو لرزایا
بازنطینی دیواروں کو گرایا، قسطنطنیہ کی فتح میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، بلکان سے لے کر مشرق وسطی تک عثمانیوں کا پرچم بلند کیا۔ کہتے ہیں کہ جب ینیچری فوج میدان جنگ میں قدم رکھتی تھی تو دشمن کے لشکر کے قدم ڈگمگا جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ سپاہی ہیں جو شکست کا مفہوم ہی نہیں جانتے۔ ہر سپاہی کی تربیت اسے فولاد کا انسان بنا دیتی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، نیزہ چلانا، فوجی حکمت عملی، سب کچھ اتنی مہارت سے سکھایا جاتا کہ وہ ایک چلتی پھرتی جنگی مشین بن جاتے۔ ینیچری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جس نے بارود کا استعمال کیا۔ اس نے 15ویں صدی میں بندوقوں کا استعمال شروع کیا۔ اس کے علاوہ ینیچری سڑکوں کی تعمیر، جنگ کے دوران خیموں کی تنصیب، کھانے کی تیاری، فوجیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ ینیچری کا اہم ترین شعبہ مختر تھا، جو دنیا کا پہلا عسکری بینڈ تھا۔ ینیچری کے خاتمے کے ساتھ یہ بینڈ بھی ختم ہو گیا، لیکن 1954 عیسوی میں استنبول عسکری عجائب خانے کے زیر اہتمام اس کو دوبارہ منظم کیا گیا۔ یہ بینڈ ترکی کے قومی اور دیگر تاریخی ایام کے موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ینیچری مخصوص لباس پہنتے تھے جو انہیں انتظامیہ کی جانب سے مہیا کیا جاتا تھا۔ دیگر مسلمانوں کی طرح انہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ صرف مونچھیں رکھتے تھے۔ 18ویں صدی میں ینیچری کاروبار بھی کرنے لگے تھے۔ ینیچری کی تعداد 100 سے 2 لاکھ کے درمیان رہی ہے۔ نکول ڈیوڈ کے مطابق 14ویں صدی میں ینیچری کی تعداد 1000 اور 1475 عیسوی میں 6000 تھی، اور 1699 عیسوی کی شکست کے بعد ان کی تعداد کم ہو گئی، لیکن 18ویں صدی میں تعداد 1,13,400 تھی۔ دستوں کو عورتوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جو موجودہ ریجمنٹ کے برابر ہے۔ دوستو، ابتدا میں ینیچری ماہر تیر انداز تھے، لیکن 1440 عیسوی کی دہائی میں بارود کی دستیابی پر انہوں نے بندوقیں سنبھال لیں۔ عثمانی سلطنت نے تمام اہم مہمات میں ینیچری کا استعمال کیا، جس میں فتح قسطنطنیہ، 1453 عیسوی میں مملوکوں کے خلاف فتوحات اور آسٹریا اور ہنگری کے خلاف جنگیں بھی شامل ہیں۔ جنگ میں ینیچری دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کرتا تھا۔ 1683 عیسوی میں ینیچری کے غلام ہونے کی شرط کے خاتمے کے بعد ینیچری کی عزت افزائی میں اضافہ ہوا، اور ہر مسلم ترک خاندان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا بیٹا ینیچری میں بھرتی ہو۔ مگر دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ جب طاقت بڑھتی ہے تو اس کا استعمال کبھی کبھی اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ینیچری کے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے جیسے سلطنت بڑھتی ہوئی، ینیچری کو بھی مراعات ملتی گئیں، انہی تنخواہیں بڑھا کر دی جانے لگیں، بازاروں میں الگ عزت ملنے لگی، حکمران انہیں خوش رکھنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہی فوج جو کبھی سلطان کی تابع تھی خود سیاسی طاقت بننے لگی۔ وہ سلطانوں کی تخت نشینی اور معزولی میں کردار ادا کرنے لگے۔ کئی مرتبہ سلطان نے انہیں ناراض کیا تو انہوں نے محل کے اندر بغاوت کر دی۔ بعض اوقات نو تشکیل شدہ سلاطین ان کے سامنے بے بس ہو جاتے، کیونکہ دارالحکومت کی سڑکوں پر ان کا قبضہ ہوتا تھا۔ ینیچری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، اور اس لیے انہوں نے کئی مرتبہ بغاوت بھی کی۔
جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے 1449 عیسوی میں کی، جس میں ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے۔ 1451 عیسوی کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و کرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے۔ 1566 عیسوی میں سلطان سلیم ثانی نے ینیچری کو شادیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ 1622 عیسوی میں ینیچری نے بغاوت کے دوران سلطان عثمان ثانی کو قتل کر دیا، جو اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، زمانہ بدلتا رہا اور آخرکار ینیچری اپنی اصل روح کھوتے گئے۔ تربیت کمزور، نظم و ضبط ڈھیلا اور طاقت کا نشہ ان کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ وہ نئے ہتھیاروں کی مخالفت کرنے لگے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ نئی ٹیکنالوجی ان کی حیثیت کو کم کر دے گی۔ اس دوران یورپ تیزی سے ترقی کر رہا تھا، بندوقیں اور توپیں جنگ کا فیصلہ کرنے لگی تھیں، مگر ینیچری روایتی طریقوں پر قائم رہے۔ عثمانی سلطنت کمزور ہوتی گئی، مگر ینیچری نے ہر اصلاحات کی کوشش کو بغاوت کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ 18ویں صدی کے شروع میں ینیچری حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے لگے اور انہوں نے اچھا خاصا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ انہوں نے عسکری تنظیم کو جدید بنانے کے اقدامات کی مخالفت کی، بلکہ اپنی محلاتی سازشوں کے ذریعے سلطانوں کو بھی تخت سے ہٹانے لگے۔ 1683 عیسوی میں ویانا کے دوسرے محاصرے میں ناکامی کے بعد انہوں نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے ہر اقدام کی مخالفت کی۔ 1807 عیسوی میں انہوں نے سلطان سلیم ثالث کو تخت سے ہٹا دیا، جو یورپی طرز پر فوج کی تنظیم چاہتے تھے۔ 1810 عیسوی میں ینیچری نے استنبول میں 2000 گھروں کو آگ لگا دی اور 1811 عیسوی میں 2 دستوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا۔ آخرکار 16 جون سن 1826 وہ دن تھا جب سلطان محمود ثانی نے فیصلہ کیا کہ اس بڑھتی ہوئی اندرونی طاقت کو ختم کیے بغیر سلطنت کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اس فیصلے کو واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں محمود ثانی نے ینیچری کے خاتمے کا تہیہ کر لیا۔ 1826 عیسوی میں ینیچری نے محسوس کیا کہ سلطان نئی فوج تشکیل دینا چاہتا ہے اور 14 جون 1826 عیسوی کو انہوں نے استنبول پر بغاوت کر دی، لیکن اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف ہو گئی۔ سلطان نے ایک نئے طرز کی فوج تیار کی اور جب ینیچری نے ہمیشہ کی طرح بغاوت کی تو توپوں سے ان کی بیرکوں کو گھیر دیا گیا۔ چند لمحوں میں وہ فوج جو صدیوں تک عثمانی طاقت کی علامت تھی، خود عثمانی توپوں کے سامنے مٹ گئی۔ سلطان کے گھڑ سوار دستوں سپاہیوں نے انہیں چھاونیوں میں جا لیا اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں ینیچری کی بڑی تعداد ماری گئی اور اگلے 2 سال کے اندر اندر ملک بھر سے ینیچری فوج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ینیچری کے خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔ یوں ینیچری کا وہ باب جس نے تاریخ میں بے مثال فتوحات رقم کی تھیں، اچانک ایک دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ آج ینیچری کی کہانی تاریخ میں ایک عجیب مثال ہے، ایک ایسی فوج جو غریب بچوں سے بنائی گئی، جو دنیا کی سب سے مضبوط فوج بنی، جس نے امپائر کو عروج دیا اور پھر اسی امپائر کے لیے خطرہ بھی بن گئی۔ ان کی کہانی طاقت کے سفر، وفاداری کی رسم اور وقت کے بدلتے ہوئے پہیے کی داستان ہے، جو سکھاتی ہے کہ نظم و ضبط فوج کی روح ہوتا ہے اور قوت
جب حد سے بڑھ جائے تو اپنی ہی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ دوستو، ینیچری کی ہسٹری آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مزید ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصل تاریخی حقائق آپ تک پہنچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔